مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مساجد پر حملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھروں اور ان کی دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ کئی ریاستوں میں محض الزامات کی بنیاد پر پورے محلوں بلکہ پورے خاندان کو سزا دی گئی۔ ناظرین، نئے سال کی آمد ہے۔ 2025 ختم ہونے والا ہے۔ دنیا بھر میں نئے سال کی آمد پر خوب جشن منایا جاتا ہے، لیکن 2025 ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے کیسا رہا؟ کیا میٹھے کڑوے واقعات ہوئے جس نے ملک کی اقلیتوں اور خاص کر مذہبی اقلیتوں کو متاثر کیا؟ جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز اینڈ نیوز اور میں ہوں زعیم الدین۔ ہندو راشٹر گھوشت نہیں کرنا ہے، وہ ہے رشی منیوں نے اس کو راشٹر گھوشت کر دیا ہے۔ وہ کسی ادھکرت گھوشنا کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک ستیہ ہے۔ ماننے سے آپ کا لابھ ہے، نہ ماننے سے آپ کا نقصان ہے۔ ہمارے گھر کو جیسے ماچس کا گھر ہو اس طرح سے توڑ رہے ہیں۔ جو سماج اتکمن کرے گا اس پر بلڈوزر چلے گا۔ تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ کسی بڑے لوگ کے گھر پہ بلڈوزر گھما کے بتاؤ تو میں مانوں کہ تمہارا بلڈوزر اچھا ہے۔ 2025 ایک ایسا سال ثابت ہوا جس میں امید اور مایوسی، کامیابی اور ناکامی، صبر اور اضطراب، یہ سب ایک ساتھ موجود رہے۔ یہ سوال اس حقیقت کو مزید واضح کر گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت محض ایک مذہبی اقلیت کی نہیں رہی، بلکہ وہ ایک ایسے سماجی اور سیاسی دباؤ کے مرکز میں آ چکے ہیں جہاں ان کی شناخت، ان کی سلامتی، ان کے حقوق اور مستقبل سبھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں۔ سال کے آغاز ہی میں ایودھیا میں رام مندر کی جو ہے افتتاحی تقریب ہوئی، جس نے ملک بھر میں ہندوتوا کی مذہبی سیاست کو نئی توانائی بخشی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے مقامات پر فرقہ وارانہ کشیدگی، تشدد اور اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مساجد پر حملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھروں اور ان کی دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ News anchors have jumped on board, providing play-by-play accounts of demolitions taking place, often with no due process, no proof of wrongdoing. آج تک اس پر وقت ایکسکلوسیو تصویریں آپ کو دکھاتا ہوا، مسجد کے اوپر اس کے سامنے والے حصے میں جو اویل نرمان ہے اس پر پہلا کرین چل گیا۔ That is what happens when politicians and the news outlets that do their bidding convince Hindus that somehow they are the victims in this story. جان و مال کے اس نقصان نے ایک بار پھر اس سوال کو جنم دیا ہے کہ کیا ہندوستان میں مذہبی آزادی صرف دستور کی عبارت بن کر رہ گئی ہے؟ مسلمانوں کے لیے سال اس احساس کو مزید گہرا کر گیا کہ ان کی مذہبی شناخت، چاہے وہ عبادت گاہیں ہوں، لباس ہو، نام ہو یا مذہبی اظہار، ان سب کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے، جس کی وجہ سے وہ دفاعی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں پہلے ہی مسلمان پسماندگی کا شکار تھے، مگر 2025 میں یہ خلا مزید نمایاں اور گہرا ہو گیا۔ اعلیٰ تعلیم، کمپٹیٹیو ایگزامز اور روزگار حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ کئی نوجوانوں نے بیرون ملک تعلیم اور روزگار کو واحد راستہ سمجھا، جس سے یہ مسئلہ مزید گہرا ہو گیا۔ حکومتی سطح پر تعلیمی اصلاحات کے دعوے تو ضرور کیے گئے، مگر ان کا فائدہ مسلم اکثریتی علاقوں تک ناکافی رہا، پہنچا ہی نہیں۔ اس صورتحال نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ کیا مساوات کی بنیاد پر تعلیمی پالیسی جو ہے بنائی جا رہی ہے؟ 2025 نے ایک بار پھر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہندوستانی مسلمان سیاست میں نہ تو فیصلہ کن قوت کے طور پر تسلیم کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کے بنیادی مسائل پالیسی سازی کا جو ہے مرکزی موضوع بن سکیں گے۔ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں مسلم جو ریپرزنٹیشن ہے، ان کا اثر اور ان کا رسوخ دونوں ہی محدود رہے ہیں، یعنی نمائندگی بھی کم ہوئی اور ان کا اثر بھی کم ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے اکثر دو ہی راستے رکھے گئے، یا تو وہ خاموش رہیں یا پھر ان سے ہونے والی ناانصافی پر احتجاج کریں، اور اگر احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کی قیمت FIR، گرفتاریاں، گھروں کی مسماری اور مذہبی اداروں کے انہدام کی صورت میں انہیں ادا کرنی پڑی۔ انتخابی موسم میں
ان سے وعدے بھی بڑے دلچسپ کیے گئے کہ ہمیں ووٹ دو گے تو امن ملے گا اور مذہبی آزادی ملے گی۔ گویا ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ انہیں روزگار کی ضرورت ہے، نہ تعلیم کی ضرورت ہے، بس انہیں فسادات سے ڈرایا جاتا ہے۔ نیائے مانتے ہوں گے ان کے لیے نیائے ہوتا ہے، جو سوئم نیائے کو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو بہت بار قانون کے دائرے میں رہ کر کے ان کو سبق بھی سکھایا جاتا ہے۔ مارچ کے مہینے میں شہریت ترمیمی ایکٹ CAA کے نفاذ نے مسلمانوں کے اندر عدم تحفظ کے احساس کو مزید گہرا کر دیا۔ اس قانون کو نیشنل رجسٹرار آف سٹیزنز یعنی NRC سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا، جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں کے بے وطن ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، خاص طور پر بنگال، آسام۔ Identifying millions of Bangladeshi infiltrators who have come into our country and purifying our land of the termites of infiltrators. देश के किसी कोने से अगर आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया हो, कुछ किया हो इस मुद्दे पर तो बताइए। اور دیگر ریاستوں میں اس قانون کی آڑ میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور بعض کو ناحق بنگلہ دیشی ہونے کا الزام لگا کر بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔ If a person speaks Bengali, if he is of Muslim faith, he's picked up and he's asked to prove his or her citizenship. So this poor working class person has to prove to a policeman that he is Indian, and the policemen very often they carry prejudices of their own. And so we've seen a number of bona fide Indians being dumped into Bangladesh. روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ سلوک بھی عالمی اداروں کی تشویش کا سبب بنا ہوا ہے۔ اپریل میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی منظوری نے مسلمانوں کے مذہبی خود مختاری پر ایک اور کاری ضرب لگائی۔ وقف بورڈز میں غیر مسلم ارکان کی شمولیت اور سرکاری مداخلت کو مسلم تنظیموں نے اپنی مذہبی اور سماجی جائیدادوں پر کنٹرول کی کوشش قرار دیا۔ اس کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوئے، جو کہیں پرامن رہے تو کہیں کشیدگی کا باعث بھی بنے۔ یہ قانون مسلمانوں میں اس احساس کو مزید مضبوط کرتا گیا کہ ان کے مذہبی اداروں کے فیصلے اب ان کے اپنے ہاتھوں میں نہیں رہیں گے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کا رویہ بھی ناقابل فہم رہا۔ جس شدت کے ساتھ اس بل کی وہ مخالفت کر رہے تھے، جیسے ہی وہ ایکٹ بن گیا اتنی ہی تیزی سے اس کو قبول بھی کر لیا گیا۔ 2025 میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ کوئی بھی کشمیری مسلمان دہرادون میں ہمیں کہیں بھی ملتا ہے اس کا اور نہ جانے کے پیچھے کی وجہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ آتنکواد کی کیا پہچان؟ ہجومی تشدد یعنی موب لنچنگ، پولیس کاروائیاں، بلڈوزرز اور نفرت انگیز تقاریر نے مسلمانوں کی زندگی کو عدم تحفظ کا شکار بنائے رکھا۔ جیسے اسرائیل سکھایا گازا میں، اس طریقے سے ہماری بھارت کی 100 کروڑ ہندو دیش کا ہندو ہت میں چل رہا ہے، سرکار سبق سکھانا چاہیے، جیسے آپریشن سندور میں پاکستان کو ہم لوگ سبق سکھایا۔ کئی ریاستوں میں محض الزامات کی بنیاد پر پورے محلوں بلکہ پورے خاندان کو سزا دی گئی، جسے انسانی حقوق کی تنظیموں نے اجتماعی سزا قرار دیا۔ عدالتوں کی ہدایات کے باوجود یہ سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہا۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مین اسٹریم میڈیا کا کردار جانبدار ہی رہا۔ مسلمانوں کے مسائل، ان پر ہونے والے مظالم اور ان کی سماجی و معاشی پسماندگی پر نہ کوئی سنجیدہ بحث ہوئی اور نہ ہی کچھ اس کے اوپر رپورٹنگ۔ ایک طرف سینا سرحد پر سٹرائک کرتی ہے تو دیش کے بھیتر رہنے والے گھسپیٹیوں کو سبق سکھانے کے لیے بلڈوزر فورس اٹیک کرتی ہے۔ دیش کے کئی راجیوں میں یہ گھسپیٹیے اپنا ڈیرا جمائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کی تعداد بھارت میں اتنی ہے کہ انہوں نے دیش کی ڈیموگرافی ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں سے جڑے واقعات کو سنسنی خیز اور تعصب آمیز انداز میں پیش کیا گیا۔ ایسے میں متبادل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے دی وائر، آلٹ نیوز، دھرو راٹی کا چینل، رویش کمار کا اپنا فیچر چینل، اجیت انجم، ابھیسار شرما وغیرہ، ان سب نے کسی حد تک اس خلا کو پر کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر سوشل میڈیا پر اظہار رائے بھی کئی بار قانونی کارروائی کا سبب بن گیا۔
تمام تر مشکلات کے باوجود 2025 مکمل طور پر مایوسی کا سال نہیں تھا۔ After a legal challenge and intervention by India's Supreme Court on humanitarian grounds, Sonali was brought back home. تعلیم، کاروبار اور سماجی تنظیم کے بعض میدانوں میں مسلمانوں نے اپنی محنت اور کمیونٹی کی طاقت کے بل پر کامیابیاں بھی حاصل کی۔ یہ پیش رفت زیادہ تر ذاتی کوششوں اور اجتماعی ہمت کا نتیجہ تھی، نہ کہ حکومتی سرپرستی کا۔ مختصراً ناظرین، 2025 ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک سخت، صبر آزما اور فیصلہ کن سال رہا۔ مذہبی آزادی پر دباؤ، سماجی عدم تحفظ، سیاسی بے وزنی اور معاشی پسماندگی نے کمیونٹی کو گہرے چیلنجز سے دوچار کر رکھا ہے۔ یہ سال ایک واضح انتباہ ہے کہ آئینی حقوق کا وجود اپنی جگہ، مگر ان کا تحفظ مسلسل جدوجہد، قانونی شعور، تعلیم، معاشی خود انحصاری اور منظم سیاسی شرکت کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر مسلمان اپنی طاقت کو فکری، تعلیمی اور سیاسی قوت میں بدلنے میں کامیاب ہو جائیں تو مستقبل کے اندیشے امکانات میں بدل سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی وقت ہے کہ جذباتی رد عمل کے بجائے سنجیدہ حکمت عملی، خود احتسابی اور اجتماعی نظم کے ذریعے آنے والے برسوں کے لیے مضبوط بنیاد رکھیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ویوز اینڈ نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔